सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। रमजान के जाने का गम है, लेकिन अल्लाह ताला ने ईद रख दी, अब खुश हो। अब बहुत से लोग खुशी नहीं हो पाते, या फिर खुश होते हैं तो वो सब कुछ पिछला उड़ के चला जाता है, कहीं और हाथ से छूट जाता है। ऐसे में क्या करना है, कहाँ आके रुकना है, अपने अंदर किस तरह तवाजुन पैदा करना है कि खुशी के मौके पर खुश भी हों और साथ तकवा भी पकड़े रखें, वो भी न चला जाए, और फिर खुशी में इतनी दूर तक न चले जाए कि बाकी सब कुछ भूल जाए। वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। ये है ईद का पैगाम, यह है ईद के बारे में। देखिए कि जब गिनती पूरी हो जाए ना, वलितुकमिलुल इद्दता, गिनती पूरी करो, वलितुकब्बिरुल्लाह, ईद के दिन सुबह सुबह तकबीरें पढ़ो, अला मा हदाकुम, रमजान में जो हिदायत मिली, कुरान की नेमत मिली, यानी हर बशर पर किसी न किसी तरह कुछ न कुछ इस रमजान की बरकत से असर जरूर होता है, किसी पे ज्यादा किसी पे कम, लेकिन हर एक को कुछ न कुछ हिस्सा मिल जाता है। कोई तरावी में सुन लेता है, कोई कहीं सुन लेता है, कोई किसी तरह कोई किसी तरह। तो ये जो अलामा हदाकुम है, ये खुसूसी तौर पर इस कुरान की नेमत के मिलने के जिक्र पर है ना। इसी आयत के शुरू में जो है हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा, दोबारा फिर हिदायत की बात, वल फुरकान, यानी एक तो तुमने रोजों की गिनती पूरी कर ली, दूसरे तुमने कुरान से ताल्लुक के साथ हिदायत हासिल की या नेकी में आगे बढ़े। तो अब ईद के दिन क्या करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो और शुक्र अदा करो, मुंह बसोर के नाशुक्री ना करो। क्योंकि बहुत से लोग ईद के दिन भी आज तो दिल ही नहीं लग रहा, रोजा ही नहीं है, क्या ईद उदासी लेकर आई है, ऐसी बातें करते हैं। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कितना बड़ा इम्तिहान है ना, पूरी रूहानियत में डूबे हुए होते हैं। अब अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना पकाओ, घर सजाओ, ईद पढ़ने जाओ, मुलाकातें करो, मेहमानों को सर्व करो। वो क्या हुआ, मैं सुबह उठती थी, क्या रूटीन थी, क्या सुहाने दिन थे, सब गुजर गए, सोग मना रहे बैठ के। बहुत से रिलीजियस लोग, दीनदार लोग जब दीन का ये नमूना पेश करते हैं तो घर वाले भी ऑफेंड होने लगते हैं और रिश्तेदार भी परेशान होने लगते हैं। फिर वो कहते हैं तौबा हमारी ऐसे दीन से जो हम इसके करीब आए, ये तो मालूम नहीं क्या अजीब मखलूक बन गए। और फिर हम खुद रूहानियत में डूबे होते हैं तो बच्चों का हक भी मार देते हैं, उनको भी कपड़े नहीं बना के देते, या उनको भी मेहंदी नहीं लगाते। ये नहीं करना, ईद को ईद समझना है। अगर आप देखें कि इस्लाम में खुशी मनाने का जो तसव्वुर है वो क्या है, मोमिन के लिए कोई गम ऐसा गम नहीं दुनिया का कि जिसमें वो डूब कर बाकी अल्लाह के फराइज भूल जाए। कोई खुशी ऐसी खुशी नहीं कि जिसमें वो अपने रब को भूल जाए, जिसमें अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाए। हमारी ईद भी रब की रजा के ताबे है ना। वो कहता है अब खुश हो जाओ, तकबीरें पढ़ो, शुक्र अदा करो, खाओ पियो, रोजा रखना आज मना है। यानी ईद का दिन वो दिन है कि जिसमें रोजा रखना बाय ऑर्डर मना है, नहीं रख सकते रोजा। वरना मेरे ख्याल है हम में से आधे लोग तो जरूर ही रख लेते कि नहीं छोड़ सकते, आज इतनी आदत पड़ी हुई है वो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उससे हसना अब आप देखिए, बाकायदा ईद मनाना कब शुरू हुई, मदीना में, ठीक है ना। मदीना के हालात कैसे थे, 10 साल मदनी जिंदगी के कैसे गुजरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कोई साल है जिसमें जंग ना हुई हो। अगर हम ये कहें या हमारे खतीब हजरात ये कहें कि देखो उम्मत मुस्लिमा पर क्या गुजर रही है, फलस्तीन पे क्या गुजर रही, कश्मीर पे क्या गुजर रही, और तुम ईद मना रहे हो बैठ के, क्या हक पहुंचता है तुमको ईद मनाने का, तो क्या जवाब देंगे आप? कहेंगे हाँ वाकई कोई हक नहीं हमको पहुंचता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हर साल ईद सेलिब्रेट की, हालांकि मुसलमान तकलीफ दे तरीन हालात से गुजरते थे। असल में ये जो इताअत का कॉन्सेप्ट है ना, सरे तस्लीम खम कर देने का, अल्लाह ताला आपका हुक्म है, इस वक्त मैं खुश हूँ, अच्छे कपड़े पहनूं, मैं खुश हूँ, अपनी मर्जी के खिलाफ जाना है ना, यही तो इताअत है। रातों को रो रहे हैं, क़यामुल लैल में रो रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, सजदों में पड़े हुए हैं, और अगली सवेरे उठ के हंसो मुस्कुराओ, ये क्या बात हुई, कितना मुश्किल है। यही तो इस्लाम है। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। आप इस कैफियत से इसमें लाते हैं, मैं आ रहा हूँ। यही तो नफ्स का इम्तिहान है। आपको पता है कि जो काम भी इंसान ज्यादा करने लगता है ना, उसमें नफ्स को लज्जत आने लगती है। आप कोई भी काम जब शुरू करते हैं, मसलन कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, आपको मुश्किल लगता है, जब पढ़ने लगते हैं आपको मजा आने लगता है, फिर आसान होने लगता है, फिर वो नफ्स के लिए राहत बन जाती है, फिर इंसान बड़ा खुश होने लगता है उसमें। अब साथ ही क्या हुक्म आ जाता है, बस काफी, एतदाल, हद खत्म, रुक जाओ। अब इंसान का दिल कहता है नहीं मेरा नफ्स तो उसी से चिमटा हुआ है, नफ्स की इबादत तो नहीं करनी, नफ्स की बंदगी तो नहीं, अल्लाह की बंदगी। अब किसी और चीज का तकाजा दूसरी तरफ बुला रहा है। हमारे बड़ा मुश्किल है भाई। तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात आप देखें
تو جتنی تکلیفیں آپ پر گزری ہیں کسی انسان پر نہیں گزری، لیکن کسی ایک عید کے دن کو بھی یوم سوگ ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ اب دیکھیں جنگ خندق کے موقع پر جبکہ اتنا خوف تھا مدینہ میں کہ لوگوں کو رفع حاجت کے لیے باہر جانے میں مشکل ہو رہی تھی، غزوہ احزاب کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا اذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، سخت ترین آزمائش تھی اس موقع پر، اور سب اہل مدینہ کی، یعنی باقی جنگوں میں تو جو جاتے تھے میدان جنگ میں ان کی آزمائش تھی نا، تو غزوہ احزاب میں تو مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، جو کوئی مدینہ کے اندر تھا سب پر شدید امتحان تھا، کیونکہ سب ان فوجوں کی زد میں تھے نا، کسی وقت کوئی تیر اندازی شروع کر دے۔ وہ تو اللہ کا ایک خاص کرم ہوا کہ جنگ نہیں ہوئی، ورنہ سخت ترین موقع تھا مدینہ پر اس وقت۔ اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ایک نہیں دو پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بندھے ہوئے تھے، اور جب خندق کھودتے وقت وہ پتھر نہیں توڑ پائے صحابہ کرام، تو آپ نے جب اس کو توڑنا چاہا تو آپ کو معلوم ہے اس موقع پر آپ نے اتنے سخت تکلیف کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ خوشخبریاں دی تھیں، پیشن گوئیاں کی تھیں، روم اور ایران کے فتح ہونے کی خوشخبری کہ میرے سامنے دنیا لپیٹ کر رکھ دی گئی، جہاں جہاں میری امت پہنچے گی خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ صلح حدیبیہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہاں اتنا شدید قسم کا جذباتی دھچکا، واپس جاؤ، کوئی عمرہ نہیں، اور واپسی پہ سورت نازل ہو رہی انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور پھر کتنی ساری نعمتوں کا ذکر آگے، سب جذباتی طور پر چور ہو چکے ہیں، وہاں خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے اس کی ٹریننگ، یہ ہے اصل تربیت، ایک چیز کو لے کے بیٹھ نہیں جانا۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قیام اللیل کسی کا ہوتا تھا؟ آپ سے طویل نماز کسی کی ہوتی تھی؟ آپ سے زیادہ طویل سجدے کسی کے ہوتے تھے؟ طویل رکوع کسی کے ہوتے تھے؟ نہیں۔ اور آپ کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ کیا کسی ایک کا حق بھی کبھی مارا تھا آپ نے؟ جب قرآن میں آیا کہ جس کو چاہو اپنے پاس رکھو، جس کو چاہو تم الگ کر دو، جس کے ساتھ جیسے چاہو سلوک کرو، تم پہ کوئی مواخذہ نہیں عدل کرتے نہ کرو، کوئی پوچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا معاملہ کیا تھا اپنی ازواج کے ساتھ؟ آپ گھر میں کیسے ہوتے تھے؟ حضرت عائشہ کیا بیان فرماتی؟ آپ گھر میں ہوتے تھے اب بالکل ایک عام انسان کی طرح گھر کے اندر ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تھے، گھر کے کام کاج میں حصہ لے رہے ہوتے تھے، اور ادھر اذان ہوئی، ادھر آپ اجنبی ہو گئے۔ کتنا مشکل ہے کہ عین دنیا کے اندر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بلایا تو چل دیے۔ سوئچ اوور ہونے میں کتنی دیر لگی، ایک سے دوسری کیفیت میں جانے کو کتنی دیر لگی۔ یہ ہوتا ہے مومن۔ جمعہ کی نماز، جمعہ کی اذان آئے، سب چھوڑ دو، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، آگے مسجد، فاذا قضیت الصلاۃ، خطبہ سنا، بڑا روحانی تسکین ہوئی، سب ہوا۔ اب کیا ہے؟ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جاؤ کاروبار کرو، پورے دن کی چھٹی کوئی نہیں، جاؤ کماؤ، اپنے کام کرو۔ یہ ہے ہمارا دین۔ تو جب تک ہم اعتدال نہیں سیکھیں گے کس چیز میں، جسم کے تقاضے، روح کے تقاضے، عقل کے تقاضے، جذبات کے تقاضے، ان چار چیزوں میں جب تک اعتدال نہیں ہوگا، نہ یہ زندگی کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ اگلی۔ کامیاب ہونا ہے تو ان چار چیزوں کے تقاضوں میں بیلنس قائم کرنا ہے۔ پہلی چیز ہے جسم کے تقاضے۔ اب مزید آپ خود بھی غور کر سکتے ہیں، ہلکی ہلکی آپ کو راہ دکھاتی ہوں سوچنے کی، پھر آپ مزید خود سوچتے رہیے۔ جسم کے تقاضے، نہ تو اپنے آپ کو اتنا بھوکا رکھیں کہ آپ کی کمر ٹوٹ جائے، اٹھ کے بیٹھنا محال ہو، رنگ پیلا ہو جائے اور اتنے لاغر نظر آئیں، نہ سوئیں، نہ کھائیں، نہ پیئیں کہ آپ کسی کام کے لائق نہ رہیں۔ یہ نہیں ہمارا دین سکھاتا ہمیں۔ اتنا کھاؤ، اتنا آرام کرو کہ جس سے تم ایک طاقتور انسان ہو کر کام کر سکو۔ اسی طرح عقل کے تقاضے یا عقل کی ضروریات، عقل کی ڈیمانڈ کہ انسان اپنی عقل کو، انٹلیکٹ کو مسلسل جلا بخشے۔ جسم کی طاقت کے لیے انسان کھاتا پیتا ہے، عقل کی ترقی اس کے لیے کیا کرو؟ علم کا حصول، ریڈنگ، علمی مجالس میں بیٹھنا، علماء کے پاس بیٹھنا، یہ عقل کو جلا بخشتا ہے۔ اب دیکھیں انسان کی جذبات کی تسکین کہاں سے ہوتی ہے؟ جس میں خون کے رشتے بھی ہیں، جس میں دوست بھی ہیں، جس میں یعنی بہت سی چیزیں انسان کے جذبات کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہوتی ہیں نا، لیکن ان سب کے اندر پھر ایک اعتدال۔ اب روح رہ گئی، رات ہو گئی، سو لیے، پھر اٹھ جائیں پچھلے پیر، کھڑے ہوں اللہ کے حضور، پڑھیں کم از کم 2 رکعتیں، لمبی رکعت پڑھیں، لمبا قیام کریں، جتنا زیادہ لمبا ہو سکے، اور اگر ہو سکے تو جتنا لمبا قیام کیا اس سے نصف رکوع کریں، طویل رکوع کریں، اتنا ہی سجدہ کریں، پھر اتنا ہی سجدہ کریں، پھر آپ دیکھیں کیسی روحانیت نصیب ہوتی ہے آپ کو۔ پھر اٹھیں، کھائیں، پیئیں،
پھر عقل کے تقاضے پورے کریں، پھر جذبات کے کریں، پھر روح کے کریں. یہ ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے آپ کا. اور اگر کسی ایک چیز کو بھی اگنور کریں گے آپ کی شخصیت امبیلنس ہو جائے گی، غیر معتدل ہو جائے گی، جس سے آپ ایک کامیاب انسان نہیں کہلا سکتے. اور مومن کے لیے اس میں سے ہر تقاضے کو پورا کرنے کا اجر ہے. آپ کا کھانا پینا بھی عبادت ہے، آپ کا علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے، آپ کا خدمت خلق کرنا بھی عبادت ہے، آپ کا اپنے رشتہ داروں کے حقوق نبھانا بھی عبادت ہے، آپ کا پھر اللہ کے حضور گڑ گڑانا بھی عبادت ہے. یہ سب کچھ عبادت ہے. اسی کا نام جد و جہد ہے. اسی توازن کو پکڑتے رہنے کا نام جد و جہد ہے. یہی جہاد ہے اصل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیوں جامع، کیوں نمبر 1 ہے؟ اسی وجہ سے ہے. یہ سارے پہلو ہیں نا آپ کے اندر. یہی تو آپ کا اسوہ حسنہ ہے، یہی تو ایک خوبصورت پہلو ہے. اور اس سے ہٹیں گے تو دین بدنما کر دیں گے. یہ الگ بات ہے کہ کبھی ایک پہلو غالب آنے لگتا ہے، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا. بعض اوقات مختلف چیزوں کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں، کچھ حالات ہوتے ہیں، لیکن آپ نے انتہائی پریشانی کے موقع پر بھی میکسیمم اعتدال قائم رکھا ہے. جتنا اپنے آپ پر کنٹرول ہوگا نا، جتنا سبمیشن کا جذبہ ہوگا، اتنا اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا جذبہ آ جائے گا نا. اللہ کی رضا ہے اس میں کہ شوہر کی اطاعت کرو، میں راضی ہوں، مجھے اپنے نفس کی تو نہیں کرنی. کیونکہ ہم تو موڈ کے غلام ہوتے ہیں نا. ہم نماز بھی اچھی اس وقت پڑھیں گے جب ہمارا موڈ اچھا ہوگا نا. ہم کتاب کو اس وقت پڑھیں گے، ریڈنگ کب کرتے ہیں جب ہمارا موڈ ہو کچھ پڑھنے کا، اس کے علاوہ نہیں. کسی سے ملے ملائیں گے کب؟ جب ہمارا موڈ ہوگا. ابھی دل نہیں چاہ رہا. نہیں، موڈ کی غلامی نہیں. معبود تو ایک ہی اللہ ہے وہ، اور اسی نے یہ ساری حیثیتیں ہماری رکھی. اور یہ تقویٰ ہی پیدا کرتا ہے. تقویٰ اس میں بیلنس کر دے گا نا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا طلاق کے مسائل میں تقویٰ، عبادات میں تقویٰ، کھانے پینے میں تقویٰ، ہر چیز میں، ہر ایک پہلو میں. کیونکہ جب اللہ کا خوف غالب آئے گا نا، وہ شعور کی اعلیٰ ترین کیفیت جو انسان کو فوراً بتائے گی کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، بس یہ حد اتنی ہی، یہ اتنی، یہ اتنی، بس اس سے آگے نہیں. نہ تو انسان صرف کام و دہن کا غلام بن کے رہ جائے کہ صرف اس کی زندگی میں کھانا پینا اور جسمانی تقاضے ہی ہوں، پہننا اوڑھنا، شادی بیاہ بس، یا جذباتی کے تقاضے ہوں. نہیں، یا پھر انسان جسم اور جذبات کو ایک طرف چھوڑ کے صرف روح اور عقل کے پیچھے پڑ جائے، اس سے بات نہیں بنے گی. اب تھوڑی سی اگر آپ کی تھنکنگ کلیئر ہوئی ہے نا، تو اب آپ اس پیٹرن پہ سوچیں گے نا انشاءاللہ. مثلا دن کو آپ ان حصوں میں بانٹ لیجئے، یا پھر آپ مینٹلی اس میں لے آئیے اپنے آپ کو کہ ہاں مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ کرنا لازم ہے، یہ کرنا ثواب ہے، یہ کرنا باعث اجر ہے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک کو ڈھلنے میں مشکل نہیں ہوگی. جب ہمارا بیلنس بگڑتا ہے نا ہماری سوچ کا، سب سے پہلے تو کہ جس میں ہم کچھ کاموں کو زیادہ کار ثواب سمجھ لیتے ہیں اور کچھ کاموں کو ہم بیکار سمجھ لیتے ہیں، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم کچھ کاموں کے قریب بھی نہیں پٹکتے اور کچھ کو ہم اپنے اوپر بہت حاوی کر لیتے ہیں. جب دنیا میں ہوتے ہیں خوب دنیا میں ہوتے ہیں، جب دین میں آتے ہیں بالکل ہی دنیا چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو یہ اگرچہ مشکل ہے لیکن حدود میں رکھ کے ممکن ہے. اور پھر اصل چیز تو اسوہ حسنہ، وہاں دیکھتے جائیے کیا ہوا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.